الهجرة. كيف تركت الصحابة رضي الله عنهم أوطانهم العزيزة مع أن فراق الوطن شديد على النفوس بحيث إنهم لم يرجعوا إلى أوطانهم إلى الموت، وكيف كان ذلك أحب إليهم من الدنيا ومتاعها، وكيف قدموا الدين على الدنيا فلم يبالوا برياعها ولم يلتفتوا إلى فنائها، وكيف يفرون من بلاد إلى بلاد احتفاظا لدينهم من الفتنة فكأنهم كانوا قد خلقوا للآخرة وكانوا من أبنائها، فصارت الدنيا كأنها خلقت لهم. هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه إجماع أمراء قريش على المكر به صلى الله عليه وسلم. أخرج الطبراني عن عروة مرسلا قال: ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحج بقية ذي الحجة والمحرم وسفر، ثم إن مشركي قريش أجمعوا أمرهم ومكرهم حين ظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج، وعلموا أن الله قد جعل له بالمدينة مأوى ومنعه وبلغهم إسلام الأنصار ومن خرج إليهم من المهاجرين، فأجمعوا أمرهم على أن يأخذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإما أن يقتلوه وإما أن يسجنوه أو يسحبوه. شك عمرو بن خالد: وإما أن يخرجوه وإما أن يوثقوه، فأخبره الله عز وجل بمكرهم، فقال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك ويقتلوك ويخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وبلغه ذلك اليوم الذي أتى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم دار أبي بكر رضي الله عنه أنهم مبيتوه إذا أمسى على فراشه، خروجه صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة مهاجرا مع أبي بكر رضي الله عنه، واقتباؤهما بغار ثور وخرج من تحت الليل هو وأبو بكر قبل الغار بثور، وهو الغار الذي ذكره الله عز وجل في القرآن. وعبد علي بن أبي طالب رضي الله عنه فرقد على فراشه يواري عنه العيون، وبات المشركون من قريش يختلفون ويأتمرون أن نرسم على صاحب الفراش فنسقه، فكان ذلك حديثهم حتى أصبحوا، فإذا علي رضي الله عنه يقوم عن الفراش فسألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم أنه لا علم له به، فعلموا عند ذلك أنه خرج، فركبوا في كل وجه يطلبونه، وبعثوا إلى أهل المياه يأمرونهم ويجعلون لهم الجعل العظيم، وأتوا على ثور الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، حتى طلعوا فوقه وسمع النبي صلى الله عليه وسلم أصواتهم، فأشفق أبو بكر عند ذلك وأقبل على الهم والخوف، وعند ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. ودعا فنزلت عليه سكينة من الله عز وجل، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وكانت لأبي بكر منحة تروه عليه وعلى أهله بمكة، فأرسل أبو بكر عامر بن فهيرة مولى أبي بكر أمينا مؤتمنا حسن الإسلام، فاستأجر رجلا من بني عبد بن عدي يقال له ابن الأريقط، كان خليفا لقريش في بني سهم من بني العاص بن وائل، وذلك يومئذ العدوي مشرك وهو هاد بالطريق، فخبأ بأظهرنا تلك الليالي، وكان يأتيه مع عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه حين يمسي بكل خبر يكون في مكة، ويريه عليهما عامر بن فهيرة الغنم في كل ليلة، فيحلبان ويذبحان، ثم يفرغ بكرة فيصبح في رعيان الناس ولا يفتن له، حتى إذا هدت عنهم الأصوات وأتاهما أن قد سكت عنهما جاء صاحبهما ببعيرتهما وقد مكثا في الغار يومين وليلتين، ثم وانطلقا معهما بعامر بن فهيرة يحدوهما ويخدمهما ويعينهما، يردفه أبو بكر ويعقبه على راحلته، ليس معه أحد من الناس غير عامر بن فهيرة وغير أخي بني عدي يهديهم الطريق. قال الهيثمي: وفيه ابن لهيعة وفيه كلام وحديث حسن ما أعده أبو بكر رضي الله عنه لسفر الهجرة. وأخرج ابن إسحاق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان لا يخطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بيت أبي بكر رضي الله عنه
أحد طرفي النهار إما بكرة وإما عشية، حتى إذا كان اليوم الذي أذن الله فيه لرسوله صلى الله عليه وسلم في الهجرة والخروج من مكة من بين ظهر قومه، أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة في ساعة كان لا يأتي فيها. قالت: فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه قال: ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث. قالت: فلما دخل تأخر له أبو بكر رضي الله عن سريره فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عند أبي بكر أحد إلا أنا وأختي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرج عني من عندك. قال: يا رسول الله إنما هما ابنتاي وما ذاك فداك أبي وأمي. قال: إن الله قد أذن لي في الخروج والهجرة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة. قالت: فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يومئذ يبكي. ثم قال: يا نبي الله إن هاتين راحلتين قد كنت عادتهما لهذا فاستأجر عبد الله بن أريقط رجلا من بني طوال بن بكر، وكانت أمه من بني سهم بن عمرو، وكان مشركا يدلهما على الطريق، ودفع إليه راحلتيهما فكانتا عنده يرعاهما لميعادهما. وأخرج البغوي بإسناد حسن عن عائشة رضي الله تعالى عنها شيئا منه. وفي حديثه قال أبو بكر: الصحابة. قال: الصحابة. قال أبو بكر: إن عندي راحلتين قد علفتهما من 6 أشهر لهذا، فخذ إحداهما. فقال: فنشتريها. فاشتراها منه فخرجا فكانا في الغار. فذكر الحديث كما في كنز العمال. بھائیو، دوستو، بزرگوں، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین کے 2 بازو ہیں، دعوت کے 2 بازو ہیں۔ جیسے پرندہ 2 بازو سے پرواز کرتا ہے، ایسے دین اور دعوت ہجرت اور نصرت سے پرواز کرتی ہے۔ ہجرت اور نصرت یہ عبادت اور دعوت کے 2 بازو ہیں۔ عبادت اور دعوت انہی سے عالم میں قائم ہوگی۔ یہ سنت الانبیاء ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دین کے خاطر ترک وطن یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ دین کے لیے اپنے وطن کو، علاقے کو چھوڑنا یہ سارے نبیوں رسولوں پیغمبروں کی سنت ہے۔ آج اس سنت کو ہم بھولے ہوئے۔ تجارت یاد ہے، زراعت یاد ہے، نہیں یاد ہے تو ہجرت اور نصرت، عبادت اور دعوت کو پھیلانے پہنچانے کے لیے نکلنا یاد نہیں۔ کتنے گاؤں میں، علاقوں میں ہم گئے کہ جی یہاں کے سارے لوگ گئے ہوئے ہیں وہاں راجستھان، وہاں گئے ہوئے ہیں فلاں علاقے میں کیا کرنے، تربوزے لگانے، تربوز لگانے۔ جی وہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں بنگال سے، یہاں کیوں آئے ہوئے ہیں؟ دھان لگانے، وہاں چاول لگتے ہیں زیادہ، انہیں پتہ ہے دھان کیسے لگتے ہیں، تو بنگال سے یہاں آ رہے اور یہاں سے وہاں جا رہے، کھیت کے لیے جانے کو تیار ہیں۔ ہماری جماعت کی اردن میں تو وہاں لوگ کے پڑوس کے ملک کے باغوں کا کام کرتے ہیں کہ جی ہمیں یہاں 50 برس ہو گئے، کتنے برس ہو گئے؟ 50 سال سے ہم یہاں ہیں، اس لیے کاروبار کے لیے اردن میں، کوئی مکہ میں، کوئی مدینہ میں، ملک کو کا سفر ہو رہا ہے پیسوں کے لیے، دنیا کے لیے نہیں سفر ہو رہا، تو دین کے لیے، دعوت کے لیے نہیں ہو رہا۔ اس لیے نقل و حرکت چلت سے ہجرت کو زندہ کرنا ہے۔ یہ 1447 ہجری محرم الحرام کا مہینہ، 2 تاریخ ہمیں تمہیں یہ یاد دلانے کے لیے ہے کہ یہ گھر علاقہ یہاں رہنے کے لیے نہیں، اس کو چھوڑو۔ جنت کے بارے میں اللہ بار بار فرماتے ہیں قرآن شریف میں، خالدین فیہا ابدا، کہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ سب کو پتہ ہے، لیکن اس میں اشارہ ہے کہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے ساتھ، یہاں ہمیشہ ہمیشہ ساتھ نہ رہو، یہاں کچھ دن کے لیے چھوڑ دو غم کو، کچھ دن کے لیے چھوڑ دو سہارنپور، کچھ دن کے لیے چھوڑ دو کارخانے، فیکٹریاں، بیوی بچے، کچھ دن کے لیے چھوڑ دو تاکہ تمہیں عادت ہو جائے ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کی۔ صحابہ نے تو ہجرت ہمیشہ کے لیے، اور ہمیں بھی ہمیشہ کے لیے کرنی ہے۔ اس کی یہ مشق ہو رہی ہے 5 مہینے کے ذریعے، 2 مہینے کے ذریعے، 4 مہینے کے ذریعے، چلے کے ذریعے، شہروزہ کے ذریعے، لیکن اللہ ہمیں معاف فرمائے،
ہم ساری زندگی وطن چھوڑنے کو کیا تیار ہوتے کہ ہم 3 دن کو بھی تیار، 10 دن کو بھی تیار نہیں، 4 مہینے 5 مہینے تو دور کی بات ہے۔ اس لیے ہم سب توبہ کریں، استغفار کریں اور نیت کریں کہ ہجرت کریں گے انشاءاللہ۔ ایک آدمی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوا اور دیکھا لوگ نماز پڑھ رہے تو وہ بھی نماز کے اندر شریک ہو گئے۔ ایسا ماحول تھا کہ سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو غیر بھی آ کر نماز پڑھنے لگے۔ اس لیے ہمارے رب فرماتے ہیں بار بار کہ مسلمان کو یہ کہنا نماز پڑھو تو بہت افسوس کی بات ہے۔ ایسا تو ہو سکتا ہے کہ کافر نماز پڑھ لے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمان نماز چھوڑ دے۔ مسلمان نماز چھوڑ دے ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کافر نماز پڑھ لے۔ کہنے لگے ہم ایک ملک میں جا رہے تھے، ایئرپورٹ پر نماز کا وقت ہو گیا، ہم نے نماز پڑھی 1 رکعت، اتنے میں ایک آدمی آیا بیٹھا ہوا تھا دوسرے میں دیکھ رہا تھا اور آتے ہی اس نے ہمارے ساتھ نماز میں شرکت کی۔ نماز کے بعد ہم نے سلام پھیرا، اس نے پھیر دیا۔ ہم نے کہا بھائی 1 رکعت تو تم نے پہلے ضائع کر دی اور دوسری ایسے ضائع کر دی۔ اس نے کہا میں مسلمان نہیں ہوں۔ تو پھر تم نے نماز کیسے پڑھی؟ کہا میں نے دیکھا آپ اوپر والے کو یاد کر رہے تو میں نے کہا نماز نہیں پڑھی۔ ایک آدمی آیا آ کر اس نے نماز پڑھ لی اللہ کے نبی کے زمانے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا، غیروں کو بھی دیکھتے تھے اور اپنے کو بھی دیکھتے تھے۔ بڑا بڑا صاحب کہاں ہیں سال والے، مشورے میں کیوں نہیں آئے، سب گزاری میں کیوں نہیں آئے؟ ان کو دیکھو پوچھو کیا حال ہے، گھر جاؤ ان کے، کوئی ضرورت نہیں، آ جائیں بہت اچھا اور نہ آئے تو اس سے بھی اچھا۔ تو اس لیے ہمیں اپنوں کی فکر نہیں، دوسروں کی کیا فکر ہوتی۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ نیا آدمی آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پہلے بھی سنایا، اب بھی سنا تو یاد آ گیا۔ جب میں پہلی بار یہاں مدرسے میں گیا 24 گھنٹے لگا کر، انہوں نے کہا بھائی یہاں مشورے میں بھی آنا ہے تمہیں؟ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب رات کو مشورہ ہوتا ہے اس کے بعد مدرسے میں، تو میں اپنا تھیلا اٹھا کر فارسی کی کتابیں لے کر آیا جب مشورے کے لیے طلبہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی میں آیا تو جو مشورے کے ذمہ دار تھے بمبئی کے تھے مولانا، تو انہوں نے کہا بھائی ہٹ جاؤ حضرت آگے بھائی آ جاؤ تشریف لا۔ اور پھر انہوں نے اشارہ کر کے ساتھ کہا کہ میں آج میں کوئی ہے پھر آگے یہ کبھی تو آگے بڑھے گا وہ۔ تو انہوں نے ایسا کہا وہ دن تھا اور آج کا دن ہے، آج تک ہمارا کبھی مشورہ نہیں ٹوٹا الحمدللہ۔ تو نئے آدمی کو آگے بڑھاؤ، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ ہم سال لگا رہے تھے، پہلا سال 5 مہینے کے بعد وہاں تعلیم ہوتی ہے نظام الدین میں، سال والے تعلیم کراتے ہیں۔ تو ہمارے ابھی 4 مہینے ہی ہوئے تھے، اس سے بھی کم ہوئے تھے، تو کسی نے رائے دی کہ ان کی تعلیم دیا کر، تو 5 مہینے ہوئے ان کو۔ ایک بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے حضرت کے پاس، تو انہوں نے کان میں کہا کہ یہ وہاں برسے میں کام کرتے تھے تو ان کے لیے کوئی ضروری نہیں 5 مہینے ہو تعلیم طے کر دیں گے۔ تو انہوں نے تعلیم طے کر دی، تو انہوں نے دیکھا وہ بھی بزرگ ایسے آگے بڑھا ہے، تو ایسے آگے بڑھایا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آدمی آیا تو آپ اس کے پاس خود گئے، اس کو بلایا نہیں اور جا کر اس سے بات کی کیوں آئے کہاں سے آئے، تو انہوں نے کہا اسلام لانے کے لیے آیا۔ فرمایا ہجرت کرو گے، ہجرت بادشاہ کرو گے یا ہجرت بادیہ کرو گے؟ تو وہ کہنے لگا دونوں میں سے کون سی افضل ہے، کون سی اعلیٰ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہجرت بادیہ تو یہ ہے کہ جب تمہیں بلایا جائے آ جاؤ اور جب کام پورا ہو جائے تو چلے جاؤ، اور ہجرت بادشاہ یہ ہے کہ تم رسول اللہ سے چمٹ جاؤ، ہمیشہ کے لیے اپنا وطن علاقہ چھوڑ دو، یہ ہجرت بادشاہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو بھائی ٹھیک ہے میں ہجرت بادشاہ کروں۔ تو نئے آدمی کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہجرت کہ ہمیشہ کے لیے وطن چھوڑ دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے میں نے پہلے بھی 3 مرتبہ کہا کہ تبلیغ کی سنت 3 دن نہیں ہے، تبلیغ کی سنت 3 سال نہیں ہے، تبلیغ کی سنت یہ ہے کہ ہم گنگوں میں پیدا ہوئے اور ہماری قبر مدینہ منورہ میں بنی، ہم گنگوں میں پیدا ہوئے ہماری قبر ملک شام میں بنی، تاکہ وہیں سے میدان حشر میں بس وہیں سے آگے ہو جائے، جہاں سے کہاں جاتے تھے تو وہیں ملک شام میں قبر بن جائے، وہیں میدان حشر قائم ہوگا۔ تو ملکوں میں علاقوں میں ہماری قبریں بن جائیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ مکہ میں پیدا ہوئے مدینہ میں قبر ہے۔ ہجرت حضرت نے باب قائم کیا، باب الہجرتی، ہجرت کا باب۔ کیسے؟ ترکت الصحابہ اوطانہم العزیزہ، اپنے عزیز وطن کو صحابہ نے کیسے چھوڑ دیا؟ مع ان فراق الوطن شدید، باوجود ہے کہ وطن کو چھوڑنا علی النفوس، نفس پر بہت زیادہ بھاری ہے۔ جیسے میں نے ابھی بیان میں بھی کہا تھا کہ جو 5 مہینے میں جا رہے 4 مہینے میں جا رہے ان سے پوچھو کتنا مشکل ہے نکلنا، ان سے تو پوچھو، اور جو نہیں نکل رہے ان سے بھی پوچھو، اگر اتنا آسان ہوتا تو لگا دیتے اب تک۔ تو
جو نہیں نکل رہا ہے ان سے بھی پوچھو کتنا مشکل ہے، اور جو نکل رہے ہیں ان سے زیادہ پوچھو، تبھی وہ آگے بڑھیں گے۔ اگر تم نے ان سے نہیں پوچھا تو وہ بھی بیٹھ جائیں گے عادت سے، وہ بھی آگے کیا ہو جائیں گے، بیٹھ جائیں گے۔ فرمایا بہت وطن کا چھوڑنا بہت سخت ہے نفس پر، بحیث انہم لم یرجعوا، اور اس وجہ سے بھی کہ لم یرجعوا الی اوطانہم من الموت، اور موت تک وہ اپنے وطن واپس نہیں لوٹے۔ ہم تو 5 مہینے میں واپس بھی آ جائیں گے، 4 مہینے میں واپس بھی آ جائیں گے، چلے میں سہ روزے میں واپس بھی آ جائیں گے، اور وہ گئے ایسے گئے کہ پھر واپس نہیں آئے، اور وہ ہمارے لیے گئے تاکہ ہم تک دین پہنچ جائے۔ وہ ہمارے تک دین پہنچانے کے لیے نکلے، اور ہم اپنے اندر دین لانے کے لیے نہیں نکل رہے۔ تو میرا چہرہ میرا لباس سنت کے مطابق ہو جائے، شریعت کے مطابق ہو جائے، ہم اپنی ہدایت کے لیے بھی نہیں نکل رہے، وہ ہماری ہدایت کے لیے نکلے، اور ایسا نکلے کہ کبھی واپس نہ آئے، اور ہمیں ہماری ہدایت مطلوب ہے، اور پھر بھی ہم سالانہ ماہانہ سفر چھوڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا وَكَيْفَ ذَلِكَ أَحَبَّ إِلَيْهِم مِّنَ الدُّنْيَا، اور کیسے ہجرت ان کے نزدیک دنیا سے، وَمَتَاعِهَا، اور دنیا کے سارے ساز و سامان سے محبوب تھی۔ جب تک کہ ہجرت محبوب نہیں ہوگی اس وقت تک کہ گنگو خالی نہیں ہوگا۔ وَكَيْفَ قَدَّمُوا الدِّينَ عَلَى الدُّنْيَا، اور کیسے انہوں نے دین کو مقدم کیا، علی الدنیا، دنیا پر، فَلَمْ يُبَالُوا بِضِيَاعِهَا وَلَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَى فَنَائِهَا، انہوں نے دنیا کے ضائع ہونے کی اور اس کے فنا ہونے کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہمیں پرواہ ہے کہ دکان نہ چھوٹ جائے، کارخانہ نہ چھوٹ جائے، چمڑی بھی جا رہی، دمڑی بھی جا رہی، کیا بھی جا رہی، چمڑی بھی جا رہی ہو، دمڑی بھی جا رہی، دمڑی کے دیوانے ہیں۔ اللہ فرما رہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ تم دمڑی کے مال کے کیا ہو، بڑے دیوانے ہو۔ مال کی وجہ سے آدمی قربانی نہیں دیتا، دنیا کی وجہ سے دین کو مقدم نہیں کرتا، اور وہ دنیا کو چھوڑے ہوئے تھے۔ وَكَيْفَ يَفِرُّونَ مِن بِلَادٍ إِلَى بِلَادٍ احتفاظا لدینہم من الفتنہ، کیسے وہ اپنے دین کو فتنے سے بچانے کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، بلاد الی بلاد، ایک ملک سے دوسرے ملک میں، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں کیسے جاتے تھے۔ فَكَأَنَّهُمْ كَانُوا قَدْ خُلِقُوا لِلْآخِرَةِ، گویا کہ وہ آخرت ہی کے لیے پیدا کیے گئے، وَكَانُوا مِنْ أَبْنَائِهَا، گویا کہ وہ سب آخرت کے شکوت تھے۔ فَصَارَتِ الدُّنْيَا كَأَنَّهَا خُلِقَتْ لَهُمْ، جب انہوں نے دنیا کو چھوڑ کر دین پر اپنا سب کچھ لگا دیا تو دنیا ان کے لیے ایسی ہو گئی جیسے انہی کے لیے بنائی گئی ہو۔ اتنا مال و دولت، روپیہ پیسہ اللہ نے ان کو دیا، جب انہوں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا، اس طرح گاؤں میں گیہوں کٹنے کے وقت بھس کے ڈھیر لگ جاتے ہیں اور گیہوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، ایسے سونا چاندی ہیرے جواہرات کے ڈھیر لگتے ہیں، لیکن یہ ڈھیر نہیں لگے، پہلے بہت ڈھیر انہوں نے کیے، بہت پھیرے لگائے ادھر سے ادھر دین کے لیے، جان ہتھیلی پر رکھی، پھر ڈھیر لگ گئے سونے چاندی ہیرے جواہرات کے، تو ہمارے لیے بھی لگ جائیں گے، لیکن پہلے قربانی دینی پڑے گی۔ ہجرت الدنیا و ابی بکر رضی اللہ، حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر رضی اللہ عنہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت، اور قریش کے عمرا کا اس بات پر فیصلہ کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکر کیا جائے گا اور آپ کے ساتھ چال چلی جائے گی، تفصیل آگے ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے بعد ذی الحجہ کے کچھ دنوں اور محرم کے مہینے اور سفر کے مہینے میں ٹھہرے رہے مکہ میں، یہاں تک کہ مشرک نے، قریش کے مشرک نے جمع کیا اپنے آپ کو اور فیصلہ کیا اس بات پر کیا چال چلیں گے، یہ خیال کیا انہوں نے کہ رسول اللہ نکلنے والے ہیں، مکہ چھوڑ کے جانے والے، انہیں پتہ چل گیا کہ اللہ نے صحابہ کے لیے مدینے کو مأوا اور بلجا بنا دیا، حفاظت کا سامان ان کے لیے کر دیا، اور انصار کے اسلام کے خبر بھی ان تک پہنچ چکی تھی کفار مکہ کے پاس کہ سب لوگ اس طرح ہجرت کر کر کے مہاجرین مکہ سے جا رہے ہیں مدینہ میں، تو انہوں نے سب نے چال چلی اور اس بات کا فیصلہ کیا کہ رسول اللہ کو پکڑ لو، نعوذ باللہ، یا تو ان کو قتل کر دو یا ان کو قید کر دو یا ان کو زمین پر گھسیٹو۔ عمرو بن خالد راوی کو شک ہے کہ کیا کہا تھا، قید کرو یا زمین پر گھسیٹو یا ان کو نکال دو وہاں سے یا ان کو باندھ دو، تو یہ سارے مشورے چپکے چپکے وہ کر رہے تھے، تو اللہ نے ان کی ساری چالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی اور قرآن نازل کر کے کہہ دیا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ وَيَقْتُلُوكَ، کہ کافر لوگ چالیں چل رہے تھے آپ کے بارے میں کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں، او یخرجوک، یا آپ کو نکال دیں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور وہ تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی تدبیر کر رہے تھے اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ وَبَلَّغَهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ، اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت پتہ چلی جب جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے تھے، اور ان سب نے مشورہ کر لیا تھا کفار نے کہ آج رات کو
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر آئیں گے تو آپ پر حملہ کریں گے۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ غار کی جانب، غار ثور کی جانب نکل گئے، وہ غار جس کا ذکر اللہ نے قرآن شریف میں کیا ہے کہ ذما فی الغار۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ میرے بستر پہ جاؤ، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر گئے اور وہاں سو گئے تاکہ کافر یہ سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں لیٹے ہوئے ہیں۔ مشرکین کی رات گزر گئی، وہ آتے جاتے رہے اور مشورے کرتے رہے کہ ہم اس بستر والے پر حملہ کریں گے اور اس کو باندھ دیں گے۔ ان کی باتیں چل رہی تھی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر سے کھڑے ہوئے تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا، ان لوگوں نے پوچھا کہ نبی کہاں ہیں؟ فاخبرهم، انہوں نے کہا لا علم له، تو مجھے پتہ نہیں وہ کہاں گئے۔ تو وہ سب کے سب سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے۔ انہوں نے سواریاں چاروں طرف آپ کو طلب کرنے کے لیے دوڑا دی اور پانی والوں کو بھی کہہ دیا اگر وہ تمہیں ملے تو ان کو پکڑ لینا تو تمہیں بہت تگڑا انعام ملے گا۔ اور وہ اس غار تک بھی پہنچ گئے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں موجود تھے، یہاں تک کہ وہ غار کے اوپر چڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آوازیں بھی سنی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت گھبرا گئے اور غم اور خوف ان پر طاری ہو گیا، کیا ہوگا آپ کا؟ فَعِنْدَ ذَلِكَ، آپ کے وہ بڑے عاشق تھے، دیوانے تھے، آپ کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ رہے تھے۔ فَعِنْدَ ذَلِكَ، اس وقت اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے سکینہ نازل فرما دی۔ قرآن میں فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، کہ اللہ نے سکینہ اور رحمت آپ پر نازل کی اور آپ کی ایسے لشکروں سے مدد کی جو آپ جس کو آپ دیکھ نہیں رہے تھے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کافروں کے کلمے کو اللہ نے پست کر دیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلمہ ہی بلند رہتا ہے۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ زبردست ہے، حکمت والے ہیں۔ اور فرماتے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ بکریاں تھیں جن کو چرانے کے لیے لے جایا جاتا تھا اور کچھ شام کو مکہ میں ان کے پاس لاتے تھے، تو وہ بکریاں غار کے پاس لے کر آ جاتے تھے وہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیتے تھے دودھ اور ذبح بھی کرتے تھے کسی جانور کو، آگے روایت میں آتا ہے۔ فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عامر بن فہیرہ کو بھیجا جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، امانت دار تھے اور اچھے مسلمان تھے۔ فاستاجر رجلا، انہوں نے جا کر بنی عبد عدیق کے ایک آدمی کو کرائے پر لیا جس کو اریقط کہا جاتا تھا، اور وہ قریش کے بنی سہم بن عاص کا حلیف تھا، اور وہ اس وقت تک کے کافر تھا، مشرک ہی تھا، لیکن اس کو راستہ پتہ تھا کہ کیسے کہاں جانا ہے، مکہ سے مدینہ کون سا راستہ ہے۔ تو وہ چھپا رہا ان راتوں جب تک آپ نے ان سے کہا کہ یہی رہو، جب ہم کہیں گے تب ہمیں لے کر جانا ہے۔ اور عبداللہ ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے وقت ساری خبریں مکے والوں کی ان کے پاس لا کر بتاتے تھے، اور عامر ابن فہیرہ ان ساری بکریوں کو ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر کے پاس لے کر آتے، فیحلبان، تو وہ دونوں اس کا دودھ نکالتے، ویذبحان، اور کسی بکری کو ذبح بھی کر لیتے وہیں، اور پھر وہ صبح کے وقت میں ان بکریوں کو لے کر چرواہوں کے ساتھ جا کر مل جاتے تھے، کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ رات کو بکریاں کہاں لے کر گیا، یہاں تک کہ جب باتیں تھم گئی، تذکرے ختم ہو گئے کہ بھئی اب تو چلے گئے، وہ کہیں ملے نہیں، ورنہ ہر گلی میں ہر جگہ یہی باتیں چل رہی تھی، باتیں خاموش ہو گئی، تو وہ آئے ان کے پاس کہنے لگے حضرت سکت عنہما، تو وہ باتیں خاموش ہو گئی، جا صاحبہما بیا، تو وہ جس کو کرایہ پر لیا تھا آدمی کو، وہ دونوں اپنی اونٹنی لے کر آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں 2 دن 2 راتیں رہے، دوسری روایت میں 3 راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہے، 3 دن وہاں رہے۔ ثم وانطلق معهما بعامر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو چلے اور ان کے ساتھ عامر بن فہیرہ بھی چلے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے اور آپ کی خدمت کر رہے تھے، آپ کی مدد کر رہے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ان کو اپنی سواری پر بٹھا لیتے، کبھی ان کو بٹھا دیتے اپنے پیچھے، اور کبھی خود اتر جاتے ان کو بٹھا لیتے، اور ان کے ساتھ لوگوں میں کوئی نہیں تھا سوائے عامر بن فہیرہ کے اور بنی عدی کے جو راستہ بتانے کے لیے تھا۔ دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوتا تھا، کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح یا شام ہمارے گھر نہ آتے ہیں، ہر دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے پاس آتے تھے، ایسا تعلق تھا ابو بکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے مضبوط تعلق تھا، تو روزانہ آتے تھے صبح میں یا شام میں، یہاں تک کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن جس دن اللہ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا، آپ تشریف لائے، مکہ سے جانے کا آپ کو اللہ نے حکم دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے مکہ جائیں نکل کر، تو آپ اس دن ہمارے گھر آئے بالحاجرہ، دھوپ کے وقت، دوپہر میں آئے، اس گھڑی میں آئے جس گھڑی میں آپ آتے نہیں تھے، یہ تو بالکل صبح آتے تھے،
یا شام میں آتے تھے، لیکن دوپہر میں آ گئے۔ فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو سمجھ گئے اور کہنے لگے ما جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی هذه الساعة الا لامر حدث، کوئی بات پیش آئی ہے جبھی آپ اس ٹائم آئے ہیں یہاں پر۔ قالت، فرمانے لگی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے ہمارے گھر تو ابو بکر اپنے تخت پر چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے تو تھوڑا کھسک گئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھائیں، جب کوئی آئے تو تھوڑا سا کھسک جانا چاہیے تاکہ آنے والا وہاں بیٹھ جائے، اس کے ادب و احترام میں ابو بکر احترام میں کھسک گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ گئے۔ فرماتے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی نہیں تھا سوائے میرے عائشہ کے اور میری بہن اسماء بنت ابی بکر کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرج عنی من عندک، میرے پاس تمہارے پاس جو یہ ہیں ان کو یہاں سے نکال دو، ان کو بھیج دو۔ حکمت بھی ضروری ہے، یہ نہیں کہ بس کام کرتے رہو، تاکہ حکم ہو گیا کہ جانا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے خلاف سمجھا کہ کسی کو پتہ چلے، تو اس لیے فرمایا کہ ان کو بھیج دو اپنے پاس۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ انما ہما ابنتایا، اے اللہ کے رسول یہ دونوں میری بیٹیاں ہیں، وما ذاکا، کہ آپ پرواہ نہ کریں، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ بھی آپ پر قربان، میں تو قربان ہوئی، میری ماں بھی، میرے باپ بھی قربان، میری بیٹیاں بھی قربان ہیں، یہ تو آپ کے اپنے گھر کے لوگ ہیں، ان سے کوئی چھپانے کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی کی تو محبت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی بیٹیوں کے دل میں بھی اتار دیا تھا، اپنی بیوی کے دل میں بھی اتار دیا تھا۔ ہمارے ذہن پہ تو ہے چلو تم جاؤ، کیا پتہ کون سی کیسی بات کرتی ہے، لیکن وہ سمجھ گئے جیسا میں فدا ہوں رسول اللہ پر، ایسی میری بیٹیاں بھی فدا ہیں۔ تو عورتیں بھی فدا تھی رسول اللہ پر، اور آج مرد بھی فدا نہیں، سنت کے مطابق چہرہ نہیں، سنت کے مطابق لباس نہیں، سنتوں کے مٹنے کا کوئی غم نہیں۔ اگر سنتوں کے مٹنے کا غم ہوتا تو ہجرت کرتے، تو نصرت کرتے، راہ خدا میں نکل کر دعوت دیتے لوگوں کو، کیوں نہیں دے رہے کہ کوئی غم نہیں ہے، فدا نہیں ہے رسول اللہ پر، دنیا کے نقصان کو نقصان سمجھ رہے، رسول اللہ کی سنتیں نکل رہی دنیا سے، اس پر کسی کو کوئی نقصان نظر نہیں آ رہا۔ تبلیغ میں یہی رونا رویا جا رہا ہے کہ بھئی نکلو اور امت کو جہالت سے بچاؤ، غفلت سے بچاؤ، امت جہنم میں گری جائے۔ فرمایا اللہ کے رسول آپ ان کی پرواہ نہ کریں، یہ میری بیٹیاں ہیں۔ قال ان اللہ قد اذن لی فی الخروج والہجرہ، فرمایا اللہ نے مجھے حکم دے دیا ہے نکلنے کا اور ہجرت کرنے کا۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، کب ہجرت ہوئی؟ تو ہجرت اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے ہے۔ رسول اللہ کو تو ہجرت کا حکم ہو اور ہم یہیں گھر میں بیٹھے رہیں، یہیں ہم دکانوں میں بیٹھے رہیں اور یہی ہم دنیا کے لیے اپنے آپ کو فنا کرتے رہیں، تو ہمارے سے بڑا کون نقصان اور گھاٹے میں ہوگا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو یہ بات بتائی، فقال ابو بکر الصحبۃ یا رسول اللہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول میں بھی ساتھ جاؤں گا، الصحبۃ میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ تم چلے جاؤ بھائی، امیر صاحب تم چلے جاؤ، بھائی صاحب تم چلے جاؤ، تم سے فائدہ ہو۔ ہم تو ماشاء اللہ بہت مقبول آدمی ہیں، اور صاحب آپ کا جانا بہت ضروری ہے، اگر آپ نہ رہے تو قیامت آئے گی، اور میں چلا گیا تو میری قیامت آ جائے گی۔ آپ کے نہ جانے سے قیامت آئے گی اور میرے جانے سے قیامت آئے گی۔ دوسروں کو بھیجنے کو تیار ہیں، خود جانے کو تیار نہیں۔ یہ تھے رسول اللہ کی پہچان کا، میں بھی جاؤں گا۔ قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا، فواللہ ما شاءت قبل ذلك اليوم ان احدا يبكي من الفرح، خدا کی قسم مجھے پتہ نہیں تھا کہ کوئی آدمی خوشی میں بھی روتا ہے، کوئی آدمی خوشی میں بھی روتا ہے۔ حتی رأیت ابا بکر یومئذ، یہاں تک کہ میں نے اپنے ابو بکر کو اس دن دیکھا جب کی خوشی میں رو رہے تھے کہ میرے رسول اللہ کے ساتھ، میرے رسول اللہ کے ساتھ وہ خوش ہو رہے تھے جانے میں اور ہم خوش ہو رہے رہنے میں۔ 5 مہینے کی جماعت چلی گئی، 2 مہینے کی جماعت چلی گئی، کہ تم کہاں گئے، تم کیوں نہیں گئے؟ تمہیں تو رونا چاہیے اور خوش ہو کر جانا چاہیے ان کے ساتھ، تو وہ خوشی میں رو رہے تھے۔ ابو بکر فرماتے مجھے پتہ نہیں تھا، عائشہ بچی تھی، کیا مجھے پتہ نہیں تھا کہ کوئی خوشی میں بھی روتا ہے، خوشی میں تو ہنستے ہیں سب، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ خوش ہوئے کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا اور رونے لگے۔ فقال ثم قال یا نبی اللہ، اور کہنے لگے اللہ کے نبی، آتین راحلتین، یہ دونوں سواریاں ہیں، قد كنت عادتهما لهذا، میں نے ان دونوں سواریوں کو، اونٹیوں کو اسی لیے لیا ہے، اسی لیے لے رکھا تھا کہ ہم دونوں ان پر سوار ہو کر راہ خدا میں جائیں گے۔ تو راہ خدا کے لیے پہلے تیاری کرتے تھے، پہلے انتظام کرتے تھے، اور ہم اللہ معاف فرمائے کوئی ارادہ بھی نہیں، کوئی نیت بھی نہیں کہ جب جانا ہوگا چلے جائیں گے، ارے جب جانا ہوگا چلے جائیں گے، پاسپورٹ تو بنوا لو، پہلے دینے کی تو کوشش کر دو، وصولیابی تو جمع کر دو، نام تو لکھا دو، ارادہ تو کر دو۔ ابو بکر کہہ رہے کب کنت عادتهما، میں نے پہلے سے ہی تیار کر رکھی تھی یہ سواری، یہ پتہ تھا کہ رسول اللہ
اس پر فدا ہیں، میں رسول اللہ پر فدا ہوں، مجھے لے کر جائیں گے ضرور. میں نے لے لی سواری پہلے ہی. فستا جگہ تو انہوں نے عبداللہ ابن عریقط کو کرایہ پر لیا کہ بھائی تم راستہ بتانا ہمیں. وہ بنی سہل بن بکر کے آدمی تھے اور وہ ان کی والدہ بنی سہل بن عمرو کی تھی. اس وقت میں وہ مشرک تھے لیکن راستے میں پتہ تھے، اس لیے ان کو لے لیا ڈرائیور کے طور پر. راستہ بتانے کی گائیڈ اور اس کے حوالے وہ سواری کرتی کہ بھائی یہ لو فکانت عندہ، کہا بھائی ان کو ابھی اپنے پاس لے کر رکھو، جب نکلنے کا نمبر کیونکہ تو نہیں جا سکتے، حالات اتنے خطرناک ہیں خوفناک ہیں کہ اگر نکلیں گے تو لوگ پکڑیں گے. مشورہ ہو چکا ہے مشرکین کا، اللہ نے بتا دیا ہے. تو اتنے خطرناک خوفناک حالات میں بھی وہ نکلے اور ہم راحتوں میں نہیں نکل رہے، ہم آرام میں نہیں نکل رہے. سہولتیں ساری نعمتوں کی طرف برس رہی، اس کے باوجود بھی ہم راحت میں نہیں نکل رہے اور وہ تکلیف میں نکل رہے تھے. فرمایا تو اپنے پاس رکھو سواریوں کو، یرعاہما لمیعادہما، اور وہ ان دونوں کو چراتا رہا ان کے نکلنے کے وقت تک. اور دوسری روایت میں ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا ابو بکر نے الصحابہ الصحابہ، اے اللہ کے رسول میں بھی ساتھ جاؤں گا، میں بھی ساتھ جاؤں گا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے 2 بار کہا کہ دو بار نام دکھاؤ، 3 بار نام دکھاؤ، بار بار پیش کرو اپنے آپ کو الصحابہ الصحابہ الصحابہ. اور بعض روایتوں میں الصحبہ الصحبہ کہ میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گا. قال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ان عندي راحلتین، اے اللہ کے رسول یہ 2 سواریاں ہیں، قد علفتهما من 6 اشہر، لہذا 6 مہینے سے میں ان کو گھاس کھلا رہا ہوں، 6 مہینے سے ان کو پانی پلا رہا ہوں کہ میں اس پر عزت کر کے آپ کے ساتھ جاؤں گا. فقل احدہما، آپ ان میں سے جو سی چاہے لے لو، ایک لے لو. فرمایا کہ نے بل اشتریھا، میں اس کو خریدوں گا، میں اس کو خریدوں گا، اپنی جان لگاؤں گا اور اپنا مال لگاؤں گا، فری میں نہیں، مال میں دوں گا، خریدوں گا. فاشتراھا منہ، تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سواری خریدی. فخرجا، پھر وہ دونوں نکلے. فکانا فی الغار، اور پھر غار میں رہے. پھر آگے کا قصہ پچھلی روایت میں آ چکا. تو یہ محرم الحرام ہجرت کا پہلا مہینہ ہے. 1446 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مکہ سے مدینہ گئے. ان کے مکہ سے مدینہ جانے کی ہجرت کی برکت سے آج ہم یہاں مسلمان ہیں. اگر وہ وہیں مکہ میں رہتے تو دین عالم میں نہ پھیلتا نہ پہنچتا. تو رسول اللہ تو نکلیں اور ہم نہ نکلیں، رسول اللہ تو ہجرت کریں ہم ہجرت نہ کریں، تو پھر ہمارے سے بڑا کوئی نقصان میں خسارے میں نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، خود اللہ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم، اس میں نیکیوں کا ثواب زیادہ ہے. اور رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے محرم الحرام کے ہیں. سب سے افضل نماز فرض نمازوں کے بعد تہجد، اور سب سے افضل روزے رمضان کے بعد محرم الحرام کے روزے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو یہود روزہ رکھ رہے. کیوں روزہ رکھ رہے؟ کہ اس دن 10 تاریخ کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی اور فرعون کو غرق کر دیا. اس کی خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں. ہم کو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے سے زیادہ ہم موسیٰ کے حقدار ہیں. تم تو موسیٰ کے سارے باتیں مانتے بھی نہیں، اور ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے پیغمبر تھے. تو آپ نے بھی روزہ رکھا اور سارے صحابہ نے روزہ رکھا. 10 محرم کا روزہ فرض تھا، پھر رمضان کے روزے فرض ہو گئے. اب یہ نفل ہو گیا، اب جو چاہے رکھے. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما، جو محرم کا ایک روزہ رکھے گا اللہ اس کو 30 روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا. 30 روزے اگر کسی نے رکھ لیے تو 30 مہینے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا. تو اعلیٰ درجہ تو ہے پورے مہینے روزہ رکھو. پورے مہینے میں رہے تو 3 دن کے روزے رکھو. 3 دن کے روزے رکھ لو گے تو 30 دن کا ثواب مل جائے گا. 30 مہینے کے روزے رکھ لو. فرمایا 9 تاریخ کا روزہ رکھو، 10 تاریخ کا روزہ رکھو، 11 تاریخ کا روزہ رکھو. یہ افضل اور اعلیٰ بات ہے. اور اگر یہ نہیں رکھ سکتے تو پھر 9 کا اور 10 کا رکھو. اللہ کے نبی آپ کو کہتے ہیں یہود کی مخالفت کرو، اور یہودی بھی روزہ رکھ رہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا لئن انا بقیت لاصومن التاسعہ، اگلے سال تک اگر میں زندہ رہا تو 10 کے ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھوں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم محرم گزر گیا، سفر گزر گیا، ربیع الاول کا مہینہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے. آئندہ سال تک آپ زندہ نہیں رہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو ہم زندہ کریں.
آپ نے جو ارادہ کر لیا اب ہم اس سنت کو زندہ کریں گے اور 9-10 کا روزہ رکھیں گے. ہم کر رہے ہیں اور ہمارے سے پہلے صحابہ نے کیا, تابعین نے کیا, اولیاء اللہ نے کیا, محدثین فقہاء ائمہ نے 9 کا بھی روزہ رکھا اور 10 کا بھی روزہ رکھا. آپ نے ارادہ کیا کہ آتومن نفاس, جس طرح آپ نے ارادہ کیا تھا دین کو عالم میں پھیلانے اور پہنچانے کا, اسی طرح ہمیں بھی دین کو عالم میں پھیلانے پہنچانے کی اس سنت کو زندہ کرنا ہے اور سارے عالم میں ہجرت کرتے کرتے اپنی قبریں بنوائیں گے انشاءاللہ. طلبہ کا جوڑ ہوگا انشاءاللہ اس کے لیے, اس ساتھی خدمت کے لیے اور قاسم کے لیے تیار ہے. ٹھیک ہے بھائی, پارکنگ کہاں ہوگی, ساتھی کون کہاں کھڑے ہوں گے؟ جی ہاں, جی بتاؤ بھائی, پارکنگ کے لیے, استقبال کے لیے دونوں دروازوں کا استقبال ہوگا علماء کا, طلباء کا, اور جو حضرات نانوتر سے آئیں گے, رامپور سے آئیں گے اور ادھر بیٹا اور سپور سے آئیں گے, اس کی گاڑی کہاں کھڑی ہوگی؟ استقبال 1 والے, 2 والے, 3 والے بتاؤ. ہلکا 5 انشاءاللہ استقبال کرے گا اور پارکنگ دونوں جگہ, ایک جگہ ہو سکتی جی. کون رہیں گے بتاؤ؟ پارکنگ کے لیے ہلکا ایک کون سا نمبر رہے گا بتاؤ جی. جا رہے 3 والے, 2 والے بتاؤ. جی ہلکا 2 والے انشاءاللہ یہ پارکنگ میں رہیں گے, آنے والوں کو راستہ بتائیں گے اور ان کی فکر کریں گے وہاں سے. اللہ سب نیت کریں, ارادے کریں کہ انشاءاللہ سارے طلباء جو ہمارے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں, حفظ کے طلباء بڑے بچے ہیں اور خاص طور پہ عربی درجات میں یہاں پڑھ رہے ہیں ان کو بھی, اور جو دوسرے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں ان کو بھی ہم اطلاع کرتے ہیں کہ جمعرات کو آپ آ جاؤ اور ہمارا جوڑ ہے وہاں وہ, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور مذکورات کے جو جوڑتے تھا حلقہ 6 کے اندر, حلقہ 6 اور 7 کا, اس کے پنچوسوں کا, پہلے وہ بھائی شہزاد کے یہاں سے تھا, اب حاجی مقیم کے یہاں وہ ہمارا مذکورات کا جوڑتے ہیں. اس لیے ہمیں وہاں 30 تاریخ کو دونوں پنچوسے والے اور دونوں حلقے والے سب کو وہاں لے کر پہنچنا ہے تاکہ 5 ماہ کی 2 ماہ کی جماعتیں بنیں. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَى الْوَهَّابُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنَّا كُنَّا مِنَ الظَّالِمِينَ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وقنا عذاب النار, وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا اللہ ہمارے معاف فرما, یا اللہ ہمارے سقائر سے درگزر فرما, یا ارحم الراحمین ہمارے عزت کے شروعات کے سال کو, یا ارحم الراحمین ہماری ہدایت کا ذریعہ فرما, ہماری اصلاح کا ذریعہ فرما, ہماری تربیت کا ذریعہ فرما, جہنم سے نجات کا ذریعہ فرما, اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ فرما. عبادت و دعوت کو, ہجرت اور نصرت کو جمع کرنے کی اور سارے عالم میں ہمیں ہجرت اور نصرت, عبادت و دعوت کے ساتھ جانے کی توفیق نصیب فرما. یا ارحم الراحمین جو ماحول آپ نے مکہ المکرمہ مدینہ منورہ میں ایمان کا, عمل کا, قرآن و حدیث کا قائم کیا, اے اللہ وہ ماحول ہمارے ملکوں میں, سہارنپور میں, ہند و سندھ میں, پوری دنیا کے اندر قائم فرما. اے اللہ اس کے لیے ہمیں محنت کے طور پر قبول فرما, ذریعے کے طور پر قبول فرما, ہجرت کو, نصرت کو پھر سے زندہ فرما. یا ارحم الراحمین عبادت اور دعوت کے لیے ہمیں نسل بعد نسل قبول فرما, دیر دور اندرون بیرون کے لیے قبول فرما. سالانہ, ماہانہ, ہفتےوار, روزانہ کی ترتیب پر جمانے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے ظاہر کو بھی درست فرما, باطن کو بھی درست فرما, ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے اچھا بنا, آپ سفر میں ہمارے ساتھی بن جائیے.
آپ ہمارے بعد ہمارے گھر والوں کے خلیفہ اور نائب بن جائیے یا ارحم الراحمین. جو رحمتیں برکتیں آپ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے صحابہ کے خروج پر عطا فرمائی وہ رحمتیں برکتیں یا ارحم الراحمین ہمیں امت مسلمہ کو عطا فرما. تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما. تمام مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کا قبول فرما. تمام مرحومین کی مغفرت فرما. حاضرین مجلس کی جائز تمناؤں کو ضرورتوں کو پورا فرما. جن بھائیوں نے دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا کہنا چاہتے تھے کہہ نہ پائے مولا آپ ان کی ہماری حاجت و ضرورتوں کو ان سے ہم سے زیادہ جانتے ہیں. یا اللہ ان کی ہماری حاجت و ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما. یا ارحم الراحمین ہمیں پوری امت مسلمہ کو جہنم سے نجات عطا فرما. اے اللہ ہمیں پوری امت مسلمہ کو جنت الفردوس میں داخل فرما. رحمت کی بارشیں نازل فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. نسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم وما قضيت لنا من قضاء فجل عاقبته رشدا. آمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اور جو جماعتیں بنی ہیں علماء کے پاس مدرسے میں جانے کی وہ کل ہی اس کو اپنے کام کو پورا کر لیں کیونکہ پھر آئندہ وقت کم رہ جائے گا. بار نہیں یہ مدرسہ